سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل ہدایت نور میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ مشہور بزرگوں میں ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں منہک رہتا تھا۔ میں نے ایک بانی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی۔ میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میرے طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوفزدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس میں نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں اور یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ٹیلا نظر پڑا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی وحشت مجھ پر سوار تھی اور ایسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح بچائیے، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں بہت ضعیف ہوں اور یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھلوا دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی موجود ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے کہ ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں دفتن میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہے، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پردے میں چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے ابا جان،
سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہے ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی کہ وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آ جائیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی وحشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے ہم سبھی کو جو ہر وقت معاصی اور دنیا ہی میں غرق رہتے ہیں اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور اس ناپاک دنیا سے نفرت کا ذائقہ نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔